اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ نبی پاک کی سیرت پر مشتمل یہ سلسلہ سفر کرتا کرتا اب ہجرت کے 9ویں سال تک ہم پہنچے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہجرت کے 9ویں سال کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس 9th ایئر میں ایک ایسا عظیم و شان واقعہ ہوا، قربانی کی اور سخاوت کی وہ داستانیں رقم کی گئیں کہ جتنی بار سنے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میری مراد غزوہ تبوک سے ہے۔ اس سے پہلے کے سلسلے کو لے کر آگے ہم چلیں، آج ہمارے ساتھ مدنی منی مشکات فاطمہ بھی ہیں اور چھوٹی سی مدنی منی مشل فاطمہ بھی ہیں۔ انشاءاللہ ان دونوں سے آپ کو یوں سمجھیے کہ کچھ سنائیں گے یا بتائیں گے۔ تو پہلے ہم انشاءاللہ مشکات فاطمہ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں انشاءاللہ ایک نعت سنائیں گی انشاءاللہ، اور چونکہ ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے، ہمارے یہاں سجاوٹ بھی ہوئی ہے، تو سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گی۔ ذرا مائک دیجئے جناب، چلیں جلدی سے نعرے لگا۔ مرحبا مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ۔ اب نعت کون سی سنائیں گی؟ میٹھا مدینہ دور ہے، جلدی سنا دیں۔ میٹھا مدینہ دور ہے، جانا ویزا دور ہے، طیبہ بڑی دور، آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بھی حسبی ربی سے سنا دیں۔ حسبی ربی تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو بھی ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بولوں بر یہ تو پتا کیا کرتا تھی، میرے آنے سے پہلے کیا چپ کے پڑھتی تھی، بہن نے جب قرآن پڑھا تو کہ میرا دل یہ عمر کا بول اٹھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ یہ اب نعرے لگائیں گی انشاءاللہ مشل فاطمہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کا غلام بنائے، نبی پاک کی نعتیں پڑھنا پڑھانا ہماری نسلوں میں بھی جاری رہے۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر ہے نا، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں بچ لیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دونوں بچیوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ عدنان بھائی موجود ہیں، عدنان بھائی میں انشاءاللہ اب نعت شریف سنائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ
سرتاب قدم شان ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے کلام میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا فضل رب سے کمی کس بات کی فضل رب سے کس بات کی مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا نا خدائی کے لیے آئے حضور نا خدائی کے لیے آئے حضور نا خدائی کے لیے آئے حضور ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا ڈوب تو نکلو سہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا مل گیا بے طلب
مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا سیوں کو در تمہارا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا۔ الحمدللہ عز و جل۔ بدری چل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے، اور یاد رہے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے فتح مکہ پر بڑی تفصیلی بات کی تھی اور بہت ہی ایمان افروز واقعات سنے۔ وہ 8 سنہ ہجری کے واقعات تھے، اور آج ہم بات کریں گے 9 سنہ ہجری، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک اور شاندار سال۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہوئے، مگر جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد جو انصار صحابہ تھے، انہوں نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کریمانہ سلوک قریش کے ساتھ دیکھا، کیونکہ پیارے آقا نے سب کو معاف کر دیا اور یہ بھی فرما دیا کہ ان جو پراپرٹیز پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے، کاروبار لے لیا تھا، وہ بھی انہیں ہدیہ کر دیا جائے، تو انہیں اور کچھ دن نبی پاک مکہ پاک میں ٹھہرے بھی رہے۔ تو جو انصار، پہلے میں سمجھا دوں جو نئے ناظرین ہیں کہ مہاجرین کہا جاتا تھا ان صحابہ کو جو مکے سے مدینے گئے تھے، اور مدینے کے رہنے والوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو انصار صحابہ جو تھے وہ بھی فتح مکہ کے وقت تو آئے تھے، اب انہیں دل میں خیال آیا کہ نبی پاک مکہ فتح بھی ہو گیا اور اب کئی دنوں سے یہاں رہ بھی رہے ہیں، سب کو معاف بھی کر رہے ہیں، ان کا اپنا جو ایک شہر یہ ہے، تو ان کے دل میں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم اور اپنے وطن کی حمایت چونکہ غالب آ گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مکے میں اقامت فرما لیں اور آپ واپس ہمارے ساتھ مدینہ شریف نہ جائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب انصار کے یہ خیالات پتہ چلے، تو ناظرین ذرا تاریخی جملہ سنیے گا، مدینے والوں کی قسمت پر ہماری جانیں قربان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے معاذ اللہ اے انصار، یعنی تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا؟ فرماتے المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ساتھ ہے، اور جو آج ہم محاورہ کہتے ہیں نا ہمارا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے انصار، اب میری زندگی اور میرا دنیا سے جانا یہ تمہارے ہی ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ انصاری صحابہ نے سنا نا تو ان کی آنکھیں فرط مسرت سے، ان کی خوشی میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم لوگوں نے جو دل میں خیال کیا، آپ یا زبان سے کہا، اس کا سبب آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ ہمارا جذبہ عشق ہے، کیونکہ حضور آپ کی جدائی ہم سے گوارا نہیں تھی، ہمیں ایسا لگا کہ ہم مدینے سے آ تو گئے ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ واپس نہیں چلیں گے۔ اور ناظرین ایسا ہی ہوا، نبی پاک فتح مکہ کے بعد بھی آپ نے اپنا مسکن مدینہ منورہ ہی کو بنایا، اور اس کے بعد نبی پاک نے دنیا سے جو پردہ فرمایا وہ بھی مدینہ منورہ میں، اور آج روضہ رسول بھی، ساری دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے آقا کا روضہ بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کو مدینہ بنا دیا، اس مدینے میں اپنا ایسا جلوہ دکھایا، اور آج بھی وہاں تشریف فرما ہے کہ ساری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کی آنکھیں مدینہ طیبہ کے دیدار کو ترستی ہیں۔ امیر اہل سنت نے کیا خوبصورت وہ نعت کا شعر لکھا نا کہ کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے دیوانے بیتاب ہیں اس لیے شاہ کی قبر انور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں ہیں تو ہر عاشق کی آنکھیں مدینے دیکھنے کو، مدینہ پاک کو دیکھنے کو ترستی ہیں۔ تو بڑا خوبصورت یہ ایک پیراگراف یوں سمجھیے پچھلے سلسلے میں بیان کرنا تھا، لیکن پھر میں نے کہا کہ اس کو ضرور بیان کیا جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو ان کی محبت، ان کے دل میں یہ خوف کہ نبی پاک نہ جانے واپس جائیں گے نہیں جائیں گے، اور آقا کا یہ جملہ کہنا کہ ہمارا جینا بھی اور ہمارا دنیا سے جانا بھی وہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انصار صحابہ سے نبی پاک کی جو محبت کی وجہ بنی نا، دیکھیں یہ بھی اب چلے اس پہ ہمارے لیے مدنی پھول کیا ہے۔ ویسے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ احسان تھا مدینے والوں پر کہ نبی پاک نے وہاں جلوہ گری فرمائی، لیکن اگر دنیاوی طور پہ دیکھیں تو مکے والوں نے، یہاں کے رہنے والوں نے جو غیر مسلم تھے، بدبخت تھے، جنہوں نے نبی پاک کو بہت ستایا، تکلیف دی، اب یہاں سے نبی پاک کو چھوڑ کے جانا پڑا، مگر وہاں جو ویلکم کیا گیا، وہاں جو استقبال کیا گیا، وہاں جو راہیں نگاہیں بچھائی گئیں، مدینے والوں نے جو نبی پاک کا ساتھ دیا،
اس کے بعد پیارے آقا نے بھی محبت کا حق ادا کیا، اور نبی پاک تو ویسے بھی کریم ہے۔ تو یہاں مجھے اور آپ کو سیکھنے کو کیا ملا کہ زندگی میں کوئی اچھا ہمارے ساتھ برتاؤ کرے، احسان کرے، اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ آج کل لوگ بھول جاتے ہیں، جب بندے کو کچھ کوئی جانتا نہیں ہوتا تو اپنے محسنین سے بدل دے رہا ہوتا ہے، جب اس کو دنیا جاننے لگتے ہیں ان سب کو بھول جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے جس کے کاندھوں پر سیڑھی چڑھ کر اوپر پہنچے ہو نا، ان کاندھوں کو نہ بھولنا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا۔ آج وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ اگر کوئی آگے بڑھ بھی گیا تو یقیناً کوئی تھا جس نے انگلی پکڑ کر چلایا تھا، کسی نے بولنا سکھایا تھا، کسی نے سمجھایا تھا، کسی نے مدد کی تھی۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان کا ناظرین، اور میں نے یہ وصف امیر اہل سنت میں دیکھا ہے۔ امیر اہل سنت کو آپ کئی بار آپ نے مدنی مذاکروں میں بھی دیکھا ہوگا، وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی کروڑوں روپے کی مدد یا ساتھ نہیں دیا تھا، وہ چند سو چند ہزار یا کھانا کھلا دیا یا گھر میں کسی کو ٹھہرا دیا۔ مگر میں کبھی کبھی پوچھتا بھی امیر اہل سنت سے کہ آپ کے پاس تو گاڑیوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور آپ ان لوگوں کو یاد کرتے ہیں جو کبھی کبھی گاڑی لے کے پہلے آتے تھے۔ فرماتے وہ وقت تھا جب گاڑیاں نہیں تھیں، وہ وقت تھا جب مددگار نہیں تھے، وہ وقت تھا جب ہمیں سپورٹ کرنے والے تھوڑے تھے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے بزرگوں کا کہ انہیں یاد رکھنا، اور یہی اچھے انسان کی نشانی ہے۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اس پہلو سے میں اور آپ سیکھیں کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرے نا، ہمیں اس کو ہمیشہ محبت، پیار اور دعاؤں سے نوازنا چاہیے۔ اچھا، یہ انداز آپ کو علماء میں ملے گا۔ ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی بھی درس نظامی کیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنے استادوں کو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے مفتیان کرام بن گئے، مگر جب ان کے استاد سامنے آتے ہیں نا، یا کوئی ایسا بھی آ جائے ایک کتاب پڑھائی ہو ہے، اولا میں پڑھائی ہو، ثانیہ میں پڑھائی ہو، وہ جا کے انہیں بھی استاد صاحب کہیں گے، عزت سے بات کریں گے۔ تو یہ احسان مند رہنے والی جو وصف ہے نا، یہ آپ کو اچھے لوگوں میں ملے گا۔ ورنہ بندہ کا یار کیا ہوا، ایک دو کتابیں پڑھائی تھی نا، میں اصل مفتی تو میں اپنی محنت سے بناؤں۔ یہ آپ صحیح عالم دین میں یہ وصف نہیں دیکھیں گے۔ جوتے اٹھاتے ہوئے دیکھا میں نے، بڑے بڑے علماء کو اپنے اساتذہ کے جوتے اٹھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ نام اب شاگرد کا بڑھ گیا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد کا نام استاد سے بہت آگے ہو جاتا ہے، لیکن کہتے نا، جس کو کہتے نا جس درخت پر پھل لگے ہوتے وہ جھکا ہی رہتا ہے۔ تو یہ وہ وصف ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کیا کہیں گے راشد بھائی اس بارے میں؟ مجھے استاد محترم کا وہ معاملہ یاد آ گیا، جب میں تدریب کر رہا تھا دارالفتہ میں، تو ماشاءاللہ مفتی فضیل صاحب جو مفتی احسان صاحب کے بھی استاد ہیں، حالانکہ مفتی احسان صاحب ماشاءاللہ شیخ الحدیث ہیں اور ایک اچھی بڑا نام ہے ان کا ماشاءاللہ۔ تو یہ سائلین کو جواب دے رہے ہوتے تھے، اور اس دوران اگر مفتی فضیل صاحب وہاں سے گزرتے تھے تو یہ فوراً اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر۔ اور جب مفتی صاحب تشریف لے جاتے تھے تو مفتی احسان صاحب بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں نا، یہ آپ کے سامنے کی بات آ گئی، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ بچے جو مجھے سن رہے ہیں، ینگسٹر سن رہے ہیں، اللہ آپ کو اور ترقی دے اور عروج دے، لیکن عروج پر پہنچ کر اپنے محسنین کو یاد رکھنا، اپنے ساتھیوں کو یاد رکھنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے سیکھیں۔ کیا شاندار جملہ فرمایا کہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، اتنی مجھے اتنا لطف آتا ہے اس جملے کو پڑھنے میں۔ المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب تو ہماری زندگی اور وفات تمہارے ہی ساتھ ہے۔ کیا بات ہے! حالانکہ اپنے شہر میں آ گئے تھے، اب کہتے ٹھیک ہے کام پورا ہو گیا، آپ مدینے میں رہے، ہم مکے میں ٹھیک ہے۔ نہیں جناب، سبحان اللہ۔ اور یہ اچھا، یہاں اس پر ہم نے پہلے بھی بحث کی ہے، چلے بات چلی ہے، مدینے کا ذکر جب بھی کریں اچھا ہی لگتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینے شریف میں مزار ہونا، یعنی نارملی تو سب سے افضل شہر مکہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار پر انوار بننے سے پہلے، اور اب بھی بہت سارے علماء کے نزدیک مکہ شریف افضل ہے۔ بہرحال اس بحث پہ ہم نہیں جاتے، لیکن مکہ شریف کے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں نبی پاک کا روضہ ہونا، اللہ کے حبیب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل شہر میں مزار ہوتا، علماء نے اس پہ بھی بحث کی ہے۔ اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت جمعے والے دن نہ ہونا، بھائی جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، افضل نبی تشریف لائے تو افضل دن پیدا ہونے چاہیے تھے۔ پیر والا دن چنا گیا ولادت کے لیے، اور مدینہ چنا گیا مزار کے لیے۔ اللہ اکبر، کیا عشق والا جواب علماء دیتے ہیں۔ فرمایا اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن پیدا ہوتے تو لوگ کہتے کہ جمعہ تو پہلے ہی مقبول تھا، پہلے ہی بڑا مبارک دن تھا، فضیلت والا تھا، عید کا دن تھا، تو پیارے آقا کی ولادت کے دن کو ایک ضمناً طور پر، ایک جس کو آپ کہیں کہ پرائمری کی بجائے سیکنڈری طور پر جو ہے وہ نبی پاک کے دن کو وہ اہمیت دی جاتی۔ پیر کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مگر نبی پاک کی ولادت ہوئی تو پیر بھی عاشقوں کے لیے عید کا دن بن گیا۔ خود نبی پاک پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ دیکھیں نا، ایک آرڈنری نبی پاک نے جس کو مس کیا، جس کو ٹچ کیا، جس کو نسبت دی، اس نے عروج پا لیا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، اب ذرا عدنان بھائی کا امتحان بھی لے لیتے ہیں، طرز میں سنا دیں۔ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ذرا سمجھیے گا اس شعر کی خوبصورتی کو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مکے میں اور وہ بھی جمعے کا دن،
نور نلا نور ہو گیا نا. مکے کی ایک نیکی 1 لاکھ, جمعے کی ایک نیکی 70 بار اور ملٹیپلائی کر لو. تو جمعہ مکہ جو ہوتا ہے نا, جب مکے میں عابد ہو نا, عبادت کرنے والا, اس کی عید ہوتی, لاٹری نکلی بھی ہوتی ہے. یار میں جمعے کو مکے میں آ گیا, جمعہ مکہ تھا, عید اہل عبادت کے لیے. یہ ایک طرف کہہ رہے عبادت والوں کے لیے. اب ذرا گناہگار جو ہیں وہ کدھر جائیں؟ فرماتے ہیں مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. اے مجرموں, تمہارے لیے پیر کا دن مدینے کا ہے نا, وہ لے لو, ادھر بخشش کے پروانے ملتے ہیں, آقا کی ولادت کا صدقہ بڑھتا ہے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. فارسی میں پیر کے دن کو کہتے ہیں. تو کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی بھی, سبحان اللہ. اچھا, اب بات ادھر کہ جو مدینے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو اپنا مسکن بھی بنایا, مدفن بھی وہیں, مزار بھی وہیں. تو اگر مکہ شریف میں نبی پاک کا مزار ہوتا تو کوئی کہتا کعبہ بھی دیکھوں گا, عمرہ بھی کروں گا, حج بھی کروں گا, اور دیدار بھی کر لوں گا روزے پر, اور کر لوں گا ضمناً آرڈنری ہے کہ نہیں. بندہ نہیں کہتا چلتے چلتے یہ کام میں بھی کرتا جاؤں گا, بھی ذرا کسی کی جگہ خریداری کرنے تو یہ بھی دیکھ لوں گا, یہ بھی دیکھ لوں گا. نہیں, یہ گوارا نہیں تھا. عمرہ کرو, حج کرو, طواف کر لو. اب صرف نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینے جانا ہے. وہ مدینہ جس کو جانتا کوئی نہیں تھا, جس کو یثرب کہا جاتا تھا. سبحان اللہ, میرے آقا کے قدم لگے, وہ رشک مہتاب بن گیا, ساری دنیا کے عاشقوں کی دلوں کی دھڑکن بن گیا. آج پوچھو کسی سے مدینہ کیا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور کیوں نہ بے قرار ہو جائے کہ شاہ کی قبر انور مدینے میں. امیر رسول دکھتے ہیں نا, کیوں پیارا ہے مدینہ, اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. عطار جانو دل سے ہے پیارا, پیارا مدینہ اس لیے. عطار جانو دل سے ہے پیارا. کہتے ہیں میرے آقا میرے مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں. سبحان اللہ. ناظرین, 9 سنِ ہجری, بہت سارے واقعات, اس میں ایک بڑا یونیک واقعہ ہوا. حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں. چلے حاتم طائی کے بارے میں کچھ بتاؤں گا آپ کو, مگر ہوا یہ ربیع الاخر 9 ہجری ہے, اور نبی پاک علیہ السلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ایک لشکر کو ایک علاقے میں بھیجا, اور وہاں سے وہ جو کام دیا گیا تھا وہ کام بھی انہوں نے پورا کیا, اور کچھ اونٹوں اور بکریوں کو پکڑ کر چند عورتیں بھی ان کے ساتھ, مرد جو بھی گرفتار اس میں عورتیں بھی تھیں, پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آئے. ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی. حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم جو ہے وہ بھاگ کر ملک شام جا چکے تھے. حاتم طائی کی لڑکی کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. اس نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں, اور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے, میں ضعیفہ ہوں, مجھ پر احسان کیجئے, خدا آپ پر احسان کرے گا. نبی پاک علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا, معاف بھی کیا, کچھ اونٹ بھی عطا فرما دیے. سخی کی بیٹی پر میرے آقا کی سخاوت دیکھیں, اسے اونٹ بھی عطا فرمائے. اچھا, اب یہ مسلمان ہو گئی, مسلمان ہو کر اپنے بھائی کے پاس گئی, عدی بن حاتم کے پاس. پیارے آقا کے اخلاق کے بارے میں, ان کی شفقت کے بارے میں بتایا. عدی بن حاتم نے کیا کیا, جب نبی پاک کی ایسی شان سنی, حالانکہ وہ بھاگا ہوا تھا, پیارے آقا کی بارگاہ میں بغیر امان لیے حاضر ہو گئے. نبی پاک کے پاس آئے, میرے آقا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا, اے عدی, تم لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے تھے ہیں؟ کیا خدا کے سوا کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے؟
عدی کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. نبی پاک کو عدی بن حاتم کے ایمان لانے پر اتنی خوشی ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ جو ہے وہ خوشی سے دمکنے لگا, چمکنے لگا. نبی پاک نے خصوصی عنایتوں سے نوازا. اب حضرت عدی بن حاتم پتہ ہے کون تھے؟ یہ وہ صحابی بنے بعد میں, سخاوت میں یہ بھی یکتائے روزگار تھے, ان کا بھی بڑا نام تھا. یہ ہر سائل کو, سخی کے بیٹے تھے, ہر بندے کو عطا فرماتے. ایک بار ایک شخص نے ان سے 100 درہم کا سوال کیا. یہ اس سے ناراض ہو گئے کہ تم نے مجھ سے صرف 100 درہم کا سوال کیا, میں اتنی حقیر رقم تم کو نہیں دوں گا, مانگو تو کوئی بڑی چیز مانگو. اللہ اکبر. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی. ناظرین, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر موقع پر ساتھی رہے. اپنی جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تھا, جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کو جناب روک لیا تھا, یہ اپنے پوری قبیلے کی زکوٰۃ لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آئے. 120 سال انہوں نے عمر پائی, اور سیاہ ستہ کی تقریباً کتابوں میں عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کی جو مذکورہ حدیثیں ہیں, راوی حضرت عدی بن حاتم آپ کو ملیں گے. اتنا ماشاءاللہ انہوں نے نبی پاک کی حدیثوں کو بھی روایت کیا. یہاں میں ایک بات عرض کر دوں, پھر انشاءاللہ راشد بھائی سے بھی اس موضوع پر کچھ مدنی پھول لیتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں, ٹھیک ہے نا. مشہور یہ ہے کہ حاتم طائی ایسا سخی تھا کہ اس کے گھر میں اس نے 8 دروازے بنائے ہوئے تھے. ایک مانگنے والا سائل ایک دروازے پر آتا, یہ اس کو دیتا, وہی سائل گھوم کے دوسرے دروازے پر آتا تو اس کو بھی دیتا, تیسرے پہ آتا پھر بھی دیتا, 8 دروازوں سے دیتا تھا. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ حاتم طائی کے پاس سائل جاتا تھا, اس کا پیٹ بھرتا نہیں تھا, اس کی جھولی بھرتی نہیں تھی, اس کو 8 دروازے پر آنا پڑتا تھا. میرے آقا سے ایک ہی بار مانگو, نبی پاک اتنا دیتے کہ جھولی ہماری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو نا میری آقا کے عطا کا دریا کیسا ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے ہیں. سبحان اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کلام سے ایک اور غلام ہے, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اس میں حاتم طائی کا ذکر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نبی پاک کی سخاوت دیکھ کر حاتم طائی بھی منہ چھپائے گا. وہ کہتے ہیں ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا اٹھے دے کہ بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جو کرم ہے, واہ کیا جو کرم ہے, شغبت تیرا نہیں سنتا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے مجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی خدا کا مانے. ان کی اوقات, ان کی اوقات, ان کی اوقات تیری کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے آقا, فرش والے, فرش والے میری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا, سیدہ بادشاہ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. فرش والے, فرش
اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریاد تیرا. یعنی جو واقعی نبی پاک کے آگے بچنا، نبی پاک کے آگے اپنے آپ کو حقیر جاننے کا لطف بھی اور ہے. حضور ہم تو ہیں ہی زمین پر رہنے والے ہیں، فرش والے ہیں نا، خاک نشین ہیں، ہماری اوقات بھی نہیں ہے. ہم آپ کا رتبہ، ہم آپ کا عروج، ہم آپ کی شان جانے کیسے؟ ہماری تو اوقات بھی نہیں، نہ وہ عقل ہے. حضور آپ کا تو عرش پہ چرچا ہے، آپ کا مقام تو کہاں ہے؟ وہ بہت خوبصورت کلام ہے نا دوسرے، اس میں انہوں نے کہا کہ حضور تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں. حضور ہم راستے میں پڑے ہوئے خاک کی طرح ایک دانہ تو ہم بھی ہیں. حضور ہم پر بھی بس ایک نگاہ کر دیجئے، آپ کا کچھ نہیں جانا. وہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا سیدی اعلیٰ حضرت کہ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا، آپ تو چلتے پھرتے مردے زندہ کر دیتے، میرے دل کو زندہ کرنا آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ تو حضور ہم تو فرش والے ہیں، تو کجا من کجا. آقا ہمارا کوئی اس حوالے سے کوئی کمپیر ہی نہیں ہے. بس آپ کے غلام ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں. اس صدقے ہم پر، اس نسبت سے ہم پر نگاہ فرما دیجئے گا. تمہاری نگاہ کروں میں سب کچھ گئے، تمہاری نگاہ کروں میں سب کچھ گئے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے آقا کی نگاہ عنایت لینے ہی سمجھیں سلسلہ کرتے ہیں کہ کاش ان کا ذکر خیر کرنے میں وہ نا چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. بس ہمارا چہرہ ان کے ثنا خانوں میں شامل ہو جائے اور ہم پر بھی کوئی بھیک عطا ہو جائے، ہم پر بھی نگاہ رحمت ہو جائے. راشد بھائی کیا کہیں گے؟ فتح مکہ کے بعد اب 9واں سال ہے اور یہ حاتم طائی کی جو بیٹی اور پھر ان کے بیٹے کا اسلام لانا، کیا فرمائیں گے؟ سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا انداز ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. جب بھی کسی شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے کوئی سوال کیا تو اس سوال کے جواب میں اس شخص نے لا نہ سنا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے انکار نہ فرمایا. اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان ہی دل و جان نہیں. یعنی دونوں جہان کی بہتریاں بھی حضور ہی کے در سے ملتی ہیں، دل اور جان کی خواہشات بھی یہیں پوری ہوتی ہیں. یہ سوالیہ انداز میں کہا جا رہا ہے کہ دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امان ہی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. کیا بات ہے کہ انکار یہاں پر نہیں ہے، جو بھی نہیں ہے باقی سب ہے. سبحان اللہ. کیا جو بھی سائل آتا ہے وہ اپنے من کی مراد پاتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
لعاب دہن کی برکت سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خیبر کے موقع پر اپنے لعاب دہن کے صدقے میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ غزوہ احد میں دیکھیں تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حافظہ عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف یہ انسانوں ہی کی مرادوں کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اگر جانور بھی فریاد لے کر آتا ہے تو اس کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام کی عطاؤں کا تعلق اور معاملہ صرف دنیا تک موقوف نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن جب سگے رشتہ دار بالکل بیگانے ہو جائیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، اس دن نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرما کر سب کی دستگیری فرمائیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت، اللہ اکبر، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی سخاوت کی نعمت سے نوازے، بخل سے ہم سب کو بچائے۔ ناظرین چلتے ہیں غزوہ تبوک کی طرف۔ 9 سنہ ہجری کا عظیم الشان اور تاریخی واقعہ۔ تبوک مدینہ اور شام کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ سے 14 منزل دور ہے۔ میں اس کے بارے میں کچھ مزید بتاؤں گا، کیونکہ میں جب تک تبوک نہیں گیا تھا مجھے بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیوں اتنا ڈیفیکلٹ تھا، یہ غزوہ اتنا مشکل کیوں تھا۔ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ تبوک ایک قلعے کا نام ہے، اور بعض کا قول ہے کہ تبوک ایک چشمے کا نام ہے۔ ممکن یہ ساری باتیں موجود ہوں۔ یہ غزوہ جو تھا، یہ جو یہ لشکر روانہ ہوا، یہ سخت قحط کے دن تھے، طویل سفر تھا، گرمی کے بھی دن تھے، سواری کم تھی، کھانے پینے کی تکلیف تھی، لشکر کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے اس غزوے کے لوگوں کو بڑی تنگی اور تنگ دستی کا سامنا ہوا، اس لیے اس کو غزوہ جیش اسرت یعنی تنگ دستی والا غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس غزوے میں ایک اور کمال یہ ہوا کہ جو منافقین تھے نا، وہ کھل کے سامنے آ گئے۔ اتنا دور جانا تھا، سواریاں تھی نہیں، پیسے تھے نہیں، گرمی بڑی تھی، تو ان منافقین نے اب بہانے تلاش کرنا شروع کیے۔ صحابہ کرام تو دل و جان سے تیار تھے۔ ابھی آپ سنیں گے کہ کچھ صحابہ کس لیے روئے تھے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، مگر منافقین جو تھے نا، انہوں نے بہانے تلاشنے شروع کر دیے کہ ہم نہیں جا سکتے، فلاں پرابلم۔ تو کئی منافقین کے پردے اٹھ گئے، شرم ساری اور شرمندگی انہیں اٹھانا پڑی، اس لیے غزوے کا نام غزوہ فاضحہ یعنی رسوا کرنے والا غزوہ بھی، رسوا ہو گئے جن کو رسوا ہونا تھا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام رجب کے مہینے میں 9 سنہ ہجری جمعرات کے دن تبوک کے لیے روانہ ہوئے۔ غزوہ تبوک جو ہے، اس کا ریزن کیا بنا، یہ غزوہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے کیا وجہ بنی؟ اچھا، عرب کا غسانی خاندان جو کیسر روم کے زیر اثر ملک شام پر حکومت کرتا تھا، یعنی جو سیریا ہے، شام جو تھا اس زمانے میں رومیوں کی اس پہ تسلط تھا، اور وہ عیسائی تھا، اس لیے کیسر روم نے اس کو اپنا اعلی کار بنایا اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ان کو ذہن دیا۔ ایک طرف فتح مکہ ہو چکا ہے، ادھر کول ڈاؤن ہو گئے معاملات، ان کو چین نہیں آ رہا، اب وہ ادھر سے حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ اچھا، ان کے پاس مدینہ پاک میں ملک شام سے کچھ لوگ روغن زیتون وغیرہ بیچنے کے لیے مدینہ پاک آیا کرتے تھے، تو انہوں نے یہ خبر دی کہ کیسر روم نے تو ملک شام میں بہت بڑی فوج تیار کر لی ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا کہ وہاں سے اٹیک ہونے والا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ادھر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کو ذہن دے دیا کہ وہ بھی فوج کی تیاری کرے، لشکر کی تیاری کرے۔ اب یہ لشکر جو ہے 30,000 کا لشکر، ناظرین 30,000، یہ سب سے بڑا لشکر تھا۔ فتح مکہ والا یاد ہے نا، کتنے تھے؟ 10,000۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم چلے تھے کہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی تو 70-80 لوگ گئے تھے وہاں پر، ٹھیک ہے، 114 کا لشکر گیا تھا جناب، اس سے پہلے جب ایک جگہ پر مسلمانوں کو جانا پڑا تھا غالباً، پھر اس کے بعد جو غزوہ احد میں گئے تو 700 صحابہ کرام گئے، 313 پہلے تھے بدر میں، 700 صحابہ کرام گئے احد میں، اس کے بعد تقریباً میرا خیال ہے 1500-1600 صحابہ گئے تھے جب خیبر میں گئے۔ یہ اس طرح تعداد بڑھتی گئی، فتح مکہ میں 10,000 صحابہ ہوئے تھے اور اب جا رہے 30,000 صحابہ، لیکن 30,000 سواریاں، 30,000 جانور، 30,000 کے لیے لڑنے کے لیے ساز و سامان، یہ کہاں سے آئے؟ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا، اور اب سبحان اللہ اعلان کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے مدد کی جائے۔ ناظرین، یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ جناب اب تو میرے پاس مال ہے، موقع ہے، ہر معاملے میں سیدنا ابوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں، تو کیوں نہ میں آج صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں، اور اپنا آدھا مال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ہم سوچے ذرا، جب ہمارے پاس مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، یار اب تو پیسے آئے، ذرا اپنے ارمان پورے کروں گا۔ اب پیسے آئے، معاذ اللہ، جب بہت سو کے پاس پیسے آتے کہتے ہیں اب گناہ جو چھوٹ گئے تھے وہ کرنے ہیں۔
اللہ اکبر. وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے وہ عطائیں بڑھائے، ہم سجدے بڑھائیں، ہم صدقے بڑھائیں، ہم دعائیں کریں. لیکن کتنا عجیب معاملہ ہے، جب وہ مال دیتا ہے تو بندہ اس کی نافرمانی میں پڑ جاتا ہے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 50% لے کر نبی پاک کے پاس گئے اور پھر کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ عاشق اکبر کیا لاتے ہیں. اچھا کمال کی بات یہ صحیح کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس جو مال تھا نا، وہ دکھنے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مال سے تھوڑا تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات، آپ کو اس کے آگے بھی ایک لاجک بتاؤں گا. وہ جب مال لے کر آئے اور نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ اے ابو بکر کیا لائے ہو؟ تو کہا حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. ایسا سویپ کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، گویا ایسی جھاڑو لگائی کہ گھر میں کچھ نہیں چھوڑا. روایت کے الفاظ ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کرتے پر بٹن نہیں تھے، کانٹے لگے ہوئے تھے. اور اللہ اکبر، ابھی یہ گفتگو جاری ہے کہ جبریل امین آئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. آ کر عرض کرتے حضور، اچھا نبی پاک نے دیکھا کہ جبریل امین نے جو لباس پہنا اس پہ بھی کانٹے لگے ہوئے ہیں. کہا اے جبریل یہ آج کیسا لباس پہنا ہے؟ عرض کرتے حضور آج صرف میں نے نہیں، ابو بکر کی ادا اللہ کو ایسی پسند آئی ہے، آسمان پر جتنے فرشتے سب نے ایسا ہی لباس پہنا ہے. حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام دیجئے اور پوچھئے کہ اے ابو بکر کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ چھوٹی چھوٹی بات پر شکوے کرنے والوں سنو، چند ہزار کا نقصان ہو جائے، کوئی بڑا پرابلم آ جائے، کہتے برباد ہو گیا، لٹ گیا، ختم ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کوسچن کس وقت کیا جا رہا ہے جب کچھ بھی نہیں ہے، جسم پر کانٹے والا لباس پہنا ہے. صدیق اکبر زاروں کی طرح رونے لگے. کہتے حضور میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ حضور میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں. اللہ اکبر، یہاں سخاوت سیکھنے کو مل رہی ہے، یہاں کمپٹیشن. میں صرف سلسلہ روک دوں نا اور اسی ایک واقعے پر پورا سلسلہ کریں اگر ہم، کہ کیا اس ایک واقعے سے سیکھنے کو ملا کہ آج صحابہ کرام میں کمپٹیشن تھا، مقابلہ تھا نیکیوں کا. ہمارا مقابلہ ہے گاڑیوں کا، پیسوں کا، گھر کا، نوکر چاکر کا، گھومنے پھرنے کا. ہم ادھر لگ گئے اور صحابہ نیکیوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن کرتے تھے. دوسری بات، اللہ کی راہ میں دینے والوں کو رب اور عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتی ہوتی ہے، ملٹی پلائی ہوتا ہے. ہمیں دیتے ہوئے سوچ آ رہی ہوتی ہے یار پیسے زکوٰۃ پوری دے دوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. دل سے دے، زکوٰۃ بھی دے، اس کے اوپر بھی صدقہ خیرات کریں، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا اور ملٹی پلائی ہو جائے گا. بہرحال غزوہ تبوک ایک شاندار غزوہ ہے اور سبحان اللہ سارے صحابہ صدقہ دیں اور عثمان غنی پیچھے رہ جائیں. ہائے ہائے ہائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا جی. یہ وہی غزوہ ہے جس میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے حضور 100 اونٹ میری طرف سے. پیارے آقا نے کہا بیٹھ جاؤ. حضور 200 اونٹ میری طرف سے، بیٹھ جائے. پھر اعلان کیا حضور 300 اونٹ میری طرف سے. اچھا یہ بھی سخاوت دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بار اعلان کیا اونٹ بما سامان. اچھا کیلکولیٹ کریں صحیح ذرا. اچھا ہم کیا سمجھتے ہیں کوئی بندہ 100 کہے پھر کھڑا ہو کے 200 کہے پھر 300 کہے تو ہم تو یہ سمجھتے 100 کے اس نے 300 کر دیے. آپ نے یہ نہیں کیا. 300 میں 200 پلس کیے کتنے میں 500، 500 میں 100 پلس کیے کتنے ہوئے 600. آپ نے 600 نہیں دیے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں 1000 اونٹ دیے. اعلان 600 کا کیا، دیے 1000. ادھر لوگ اعلان کر کے جو اعلان کرتے وہ بھی نہیں دیتے. مسجد والے ڈھونڈ رہے ہوتے کدھر گیا یار وہ بڑی رات کو پرچی دی تھی، اعلان کروایا تھا، دعا بھی کروائی تھی امام صاحب سے، اس کا بندہ ہی غائب. ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، میسج آ جاتا ہے حضرت اعلان کر دیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، پھر بندے ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اینج نہ کیا کرو، اگر اعلان بھی کرو تو پیسے دے دے بھائی. تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان 600 اونٹ بما سامان کا کیا، دیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے دیے مجاہدین کی سواری کے لیے، 1000 اشرفی فوج کے اخراجات کی مد میں اپنی آستین میں رکھ کر لائے. اور جب نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر 1000 اشرفی بکھیری نا تو پیارے آقا نے دعا کیسے دی. نبی پاک نے فرمایا اللہم ارضی عن عثمان فانی عنہ راض. اے اللہ عثمان سے تو راضی ہو جا کیونکہ میں ان سے خوش ہو گیا ہوں. ہائے ہائے، اللہ کے حبیب جس سے راضی ہو جائیں اس کا تو بیڑا ہی پار ہے. بہرحال صحابہ کرام نے اس غزوے میں کمال کیا. ناظرین یقین کریں غزوہ تبوک پڑھیں تو سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک پر جان مال. اچھا منافقین بھاگ رہے، گرمی بہت ہے، سفر بہت ہے، نہیں جانا، اور صحابہ گھر لٹا رہے ہیں حضور یہ اور لیجئے، حضور اور لیجئے اور ساتھ بھی لے جائیے، آپ کے قدموں پہ سب قربان ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا پھر ایک اور بڑے سخی صحابی بہت مالدار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، آپ 40,000 درہم لے کر آئے. اچھا کہتے حضور 80,000 تھے میرے پاس، 40,000 یہاں لے آیا ہوں، 40,000 گھر چھوڑ کے آیا ہوں. نبی پاک نے فرمایا اللہ اس میں بھی برکت دے جو تم لائے اور اس میں بھی برکت عطا فرمائے جو تم نے گھر میں رکھا. وہ کہتے تھے تو عبد الرحمن بن عوف جب سے یہ دعا فرمائی نا نبی پاک نے،
میرا مال بڑھتا ہی چلا گیا، اتنے مالدار ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوا نا تو آپ نے جو وصیت میں سونا چھوڑا تھا اس کو کدالوں سے پھاوڑوں سے توڑا گیا، توڑنے والوں کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، اتنا مال وہ چھوڑ کر گئے. تو ناظرین یہ ہے میرے آقا کی دعا کا صدقہ اور یہ ہے سخاوت کا فائدہ. اچھا یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی، ہر ہی بات سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے کہ مال زیادہ جمع کرنا گناہ نہیں ہے، صحیح طریقے سے جمع کرے تو کوئی حرج نہیں، اس کے پورے تقاضے پورے کرے. آپ دیکھ رہے مالدار صحابہ بھی تو تھے نا، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کمائی میں ایک درہم بھی، ایک دینار بھی حرام کا تھا؟ حضرت عثمان غنی کروڑوں، آج کے زمانے کے حساب سے کروڑوں اربوں پتی تھے، لیکن سب حلال تھا. تو حلال ذریعے سے کمائیں اور حلال جگہ پر خرچ کریں تو سبحان اللہ. لیکن پرابلم یہ کہ مالدار بننے کی ریس میں جو حرام کمایا جا رہا ہے وہ بربادی لاتا ہے. بہرحال باتیں بہت ساری ہیں، ابھی تو غزوہ تبوک کیسے ہوا بھی کہ نہیں ہوا یہ بھی ہے، یہ نئی بات بھی شاید بہت ساروں کو پتہ چلے گی کہ غزوہ تبوک سنا بہت ہے، اس میں ہوا کیا، لڑائی ہوئی بھی تھی کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ بھی دلچسپی آپ کی باقی رہے، ابھی آگے بتائیں گے کیا کہیں گے. ہوں تسی پنجابی بھی چل جاؤ ساڈے پنجابی پراواں واسطے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ تبوک دے بارے وچ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ زرقانی وغیرہ لکھیا کہ اے نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی ظاہری زندگی مبارک دا سب تو آخری غزوہ، اس تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات وچ کوئی غزوہ نہیں کیتا. اور اسن جیسے اسرت بھی آدن کیونکہ تنگی اعلیٰ غزوہ، فوج دی تعداد، سپاہیاں دی تعداد زیادہ آئی لیکن اسباب جنگ اتنے کوئی نہ آئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام ثابت قدم رہے، اپنا مالی نذرانہ بھی پیش کیتا، جان دینا واسطے بھی تیار ہو گئے، 30,000 دا لشکر جرار تیار ہو گیا. امام احمد کسلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب المواہب وچ روایت ذکر کی تھی کہ ایک منافقہ زید بن لسید سفر دے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مبارک اونٹنی قصوہ کدائیں اگے پیچھے ہو گئی. صحابہ کرام اس اونٹنی تلاش کرنا واسطے آگے پیچھے انہاں اس دی تلاش کی تھی. وہ منافق زید بن لسید جڑا اس معاذ اللہ صحابہ کرام دے درمیان اے آکھیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نبوت دا دعویٰ کریں دیں اور تہن آسمان دی خبراں دیں دیں، لیکن انہاں تے اپنی اونٹنی دا نہیں پتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہی بھیجی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس منافق دا حال دسیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے صحابہ دے درمیان ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جڑا میرے علم دے بارے ان گل کریندا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا انی واللہ لا اعلم الا ما علمنی اللہ. اللہ دی قسم میں وہی جاندا جڑا میرا رب میں عطا کیتا. رب تبارک و تعالیٰ اس اونٹنی دا پتہ ادا جڑا ایڈریس آ اس تے میں نے رہنمائی کیتی، وہ فلاں گھاٹی وچ فلاں جنگل وچ موجود ہے اور ادی جڑی نکیل ہے، جڑی ادی رسی ہے وہ ایک درخت نال پھنس گئی ہے، اتھو جا کے لے آؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس خبر دے مطابق صحابہ کرام اتھے گئے اور اونٹنی جڑی آئی اتھے ہی ملی. اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی علم نشان ہے، او منافق رسوا ہویا اور علم مصطفیٰ دا اظہار ہوا. علم غیب پر بھی جو کنفیوژن ہے اس کا بھی تو اس میں حل آ گیا نا کہ جو علم غیب پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہم سب کا، تمام عاشقان رسول کا عقیدہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہے جو رب نے عطا فرمایا، اللہ کے بتائے سے وہ جانتے ہیں. تو اس میں رب سے ملانا کہاں سے ہو گیا؟ بتانے والا رب ہے اور جتنا رب نے بتایا اتنا اس کے حبیب جانتے ہیں. اور اللہ نے اپنے حبیب کو جب اپنا جلوہ ہی دکھا دیا تو سب سے بڑا غیب تو رب نے دکھا دیا، تو اب اور کیا چھپانا باقی رہ گیا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ جی حاجی صاحب اپنا اسی بات کو، اعلیٰ حضرت کی اس بات کو ایک اور شاعر نے جی بہت آسان طریقے سے جو حدیث پاک ہے گویا کہ اس کا ترجمہ کیا، اور آیات مقدسات کا بھی گویا کہ ایک مفہومی ترجمہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. تیری
जाते हैं तेरी अता से खुदाया हुजूर वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे साथ कुछ इस्लामी भाई भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, तो उनसे भी सवालात लेंगे। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपका जो प्रोग्राम है आलम तेरा परवाना, ये खूब अपनी बहारें लुटा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा है, माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में इसकी व्यूवरशिप है। अल्लाह ताला आपको इसकी खूब बरकतें अता फरमाए, आमीन। अच्छा अब्दुल हबीब भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में जो उलमा इकराम फरमाते हैं कि इनको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे अहले बैत से हैं, तो ये जो इनको एज़ाज़ अता फरमाया, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर अता फरमाया, ग़ज़वा खंदक के मौके पर अता फरमाया, या किस मौके पर अता फरमाया कि ये एज़ाज़ इनको ये हासिल हुआ? जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका सवाल का। ग़ज़वा तबूक के मौके पर तो पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन ये उनको एज़ाज़ ज़रूर हासिल हुआ और ये कमाल का एज़ाज़ है। नाज़रीन, सैयदना सलमान फ़ारसी के बारे में कुछ बताऊँ आपको। ये अजीम सहाबी हैं और कमाल के सहाबी हैं। सहाबाए किराम में सबसे तवील उम्र इनको मिली, एक रिवायत के मुताबिक 250 साल आपकी उम्र थी। अच्छा, और आपके बारे में आता है इन्होंने बड़ी मुश्किल से नबी पाक को तलाश किया। एक तवील कहानी है, कभी मौका मिला तो सिर्फ उन्हीं पर सिलसिला करें कि कैसे एक के बाद एक राहिब के पास पहुंचे हक की तलाश में, उसका इंतकाल होता, वो किसी और के पास भेजता, उसका इंतकाल होता, और आखिरी राहिब ने कहा कि अगर तुम हक की तलाश में हो तो उस नबी के आने का टाइम हो गया है, अब उसकी बेअसत का वक्त हो गया है, और खजूरों वाली एक बस्ती है। फिर मदीने का गोया एड्रेस बताया कि वो वहाँ जाकर हिजरत करेंगे। अब आपके पास उधर जाने के पैसे नहीं थे, तो आपने गोया अपने आप को बेचा कि मुझे गुलाम ही बना लो मगर मदीने ले जाओ। हैं, गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे बने? आपको गुलाम बनाकर काफ़िले वाले जो है वो मदीने शरीफ ले गए। अब वहाँ जाकर आपको बेचा गया और आप एक गैर मुस्लिम के यहाँ उसके बाग में काम कर रहे थे, खजूरों की जो है वो खजूरें तोड़ते थे उसकी, और फिर आपको खबर मिली कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हो गई है, तो दौड़ते हुए प्यारे आका की बारगाह में गए। उस राहिब ने निशानियाँ भी बताई थी कि सदका नहीं खाएंगे और हदिया कबूल कर लेंगे, और उनकी पीठ पर मुबारक पुश्त पर मोहर नबूवत भी होगी। पहले एक दिन ले गए, खजूरे का हुजूरी सदका लाया हूँ, मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम को आप लोग खाएं, नबी पाक ने नहीं खाया। कहते हैं एक निशानी पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर गया खजूरे लेकर, प्यारे आका से अर्ज़ की हुजूर ये हदिया है, नबी पाक ने उससे कबूल फरमा लिया, खुद भी तनावुल फरमाया, 2 निशानियाँ पूरी हो गई। फिर कहते हैं अब मुझे तीसरी निशानी देखनी थी, और वो निशानी मुबारक पुश्त पर थी। प्यारे आका चादर उमूमन रखा करते थे। कहते हैं हज़रत सलमान फ़ारसी कभी दाईं जाते कभी बाईं जाते कि कोई हवा चले और वो चादर उठे और मैं वो मोहरे नबूवत देख लूँ। अल्लाह अकबर। वो भी पढ़ रहे थे नदरान भाई, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। नबी पाक मुस्कुराए, का सलमान चादर उठाई, आओ देख लो जो देखना है। नबी पाक ने दिल के हालात जान लिए, नबी पाक की मुबारक पुश्त से लिपट गए, खूब प्यारे आका को बोसे दिए और सुभान अल्लाह ईमान ले आए। फिर इनको जो इनका आका था उसने भी बड़ी खतरनाक शर्त रखी कि इतने खजूर के दरख्त, वो भी फल देने वाले चाहिए, इतना सोना चाहिए। नबी पाक ने सहाबा किराम से सोना जमा किया, यानी गोया सैयदना सलमान फ़ारसी की कीमत भी नबी पाक ने अता फरमाई। अच्छा, सोना तो जमा हो गया, खजूर के दरख्त जो वो 4-5 साल बाद जाकर फल देते हैं। अब 5 साल तो वो कहता मुझे इतने सारे दरख्त फल लगे हुए दो, मगर नबी पाक ने कमाल, मेरे आका तो फिर आका हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने खजूर के बीज लगाए, खजूर के दरख्त बने और फल देना शुरू हो गए। और सैयदना सलमान फ़ारसी को नबी पाक ने गोया आज़ाद करवाया। अल्लाह अकबर। और फिर नबी पाक ने ये शानदार मुजदा इन्हें सुनाया कि सलमान मेरे अहले बैत में से हैं, फ़ारस के रहने वाले, फ़ारसी थे आपको अरबी भी नहीं आती थी। और ये भी एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी जिसका मजमून है कि फ़ारस के लोगों में सलमान आगे चले गए हैं, रोम के लोगों में सुहेब रूमी आगे चले गए, हबशा के लोगों में सैयदना बिलाल हबशी आगे बढ़ गए, और अरब के लोगों में मैं आगे बढ़ा या मुझे सरदारी मिली। अब ये भी नबी पाक का देखें कमाल, हालांकि मेरे आका तो सबके आका है ना, सारी दुनिया में सबसे आगे नबी पाक हैं, मगर अपने गुलामों को अहमियत देना, उनकी दिलजोई करना, उन्हें भी अच्छे नामों से याद करना, क्या बात है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारा सवाल था। अल्लाह ताला सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला की कब्र मुनव्वर पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और हमें भी उनके फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। ग़ज़वा खंदक का जो आइडिया था, जो मदीने के गिर्द सुरंग बनाने का और टनल बनाने का जो आइडिया था, ये भी सैयदना सलमान फ़ारसी का ही था। सुभान अल्लाह। जी, अगले स्लाइड में कुछ बात करना चाहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
मैं मुबारकबाद पेश करूँगा आपको, आपके तमाम रफ़क़ा को, तमाम इस्लामी भाइयों को इतना अच्छा सिलसिला करने पर। आलम तेरा परवाना माशाल्लाह मकबूल आम सिलसिला, अल्लाह पाक इसकी आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। ऐसा मेरा ये सवाल था कि जिस तरह सहाबा कराम के बारे में ये मालूम मिलता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उस्मान गनी, इन्होंने सखावत की और अपना सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लुटा दिया। तो क्या कोई गरीब सहाबा कराम के बारे में भी कोई रिवायत मिलती है कि उन्होंने भी अपना सब कुछ दीन इस्लाम के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ निछावर कर दिया हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए सहाबा किराम तो सारे ही सखी थे, कोई सहाबी बखील नहीं था, क्योंकि बुखल जो है वो सिफत ही अच्छी नहीं है, तो सहाबा में बुरी सिफत कैसे हो सकती है। वो सारे के सारे सखी थे, हर बंदा अपनी हैसियत के मुताबिक सखावत करता था। एक बड़ा कमाल का वाक़या, यानी भाई आपने सवाल किया, उस सहाबी का नाम था हज़रत अकील, और ये बड़े अकील अबू अकील अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत गरीब थे। इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने जब देखा कि सहाबा कराम ने इतने ढेर लगा दिए सदके के, तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं। ये एक जगह गए, गैर मुस्लिम के बाग में मजदूरी की, एक या दो दिन मजदूरी की, और उनको 2 सा खजूरें मिली। 2 सा का मतलब 8 किलो, कब बेश कब तकरीबन 8 किलो खजूरें मिली। 4 किलो उन्होंने घर वालों के लिए रखी और 4 किलो नबी पाक की बारगाह में लेकर आ गए। 1 सा कहते हुजूर मैं भी लाया हूँ। नबी पाक से कहा हुजूर इतने ही हैं क्योंकि मैंने मजदूरी करके इतने कमाए हैं, आधे घर वालों के रखे, आधे यहाँ ले आया हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने खुश हुए कि आपने बड़ी मोहब्बत से उनका सदका कबूल भी फरमाया, और फरमाया जितने सदके के ढेर लगे ना सब पर थोड़ी थोड़ी खजूरें रख दो, अल्लाह इनके इखलास की बरकत से सबका सदका कबूल फरमाए। अच्छा, यह भी वही दर्स मिलता है कि जो सखावत है ना नाजरीन, ये क्वांटिटी का नाम नहीं है, ये क्वालिटी का नाम है। ये दिल की, अल्लाह दिल देखता है ना कि आपका दिल कैसा है। वो बड़ी मशहूर हदीस है ना कि एक जो है वो 1 लाख से आगे बढ़ गया। साहबा ने कहा हुजूर 1 दिरहम 1 लाख से कैसे बढ़ सकता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कुछ इस तरह फरमाया कि एक शख्स आया, उसके पास लाखों थे हैं, उसने लाखों में से 1 दिया, 1 लाख दिया, और किसी के पास 2 थे, उसने 2 में से 1 दे दिया। तो अब जरा बताइए ना कि 2 में से 1 देने वाला बड़ा सखी है या लाखों में से 1 लाख देने वाला। वो 50% दे रहा है। मिसाल 10 लाख जिसके पास है वो लाख दे गया, 10% दिया ना, है ही 2, उसमें से 1 दे दिया तो 50% दे दिया ना। लेकिन सहाबा तो ऐसे थे, 1 होता था वो भी दे देते थे, जो होता था सब दे देते थे। तो यहाँ जो गरीब लोग हैं ना वो भी सदका दिया करें। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास लाख रुपए होंगे तो ही आप सखी कहलाएंगे, आपके पास थोड़े थोड़े दें। और ऐसे देखे हमने, ऐसे दिल वाले गरीब देखे हैं। अख्तर भाई आपको भी तजर्बा होगा, मैं तो यकीन करे अभी मेरे दिल से पूछो ना, सखी होता ही गरीब है। अमीर तो आती नहीं उसको सखावत। अगर सखी हो और आशिक रसूल हो ना तो गरीब ऐसा सदका देता है और ऐसा खर्च करता है, सुभान अल्लाह। हमारा तो ईमान ताज़ा हो जाता है भाई। और थोड़ी सी बात करो, जेब में बेचारे जितने होते हैं निकाल के दे देते हैं। पता है बाद में बस का किराया भी नहीं होगा, खाने पीने के प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन दे देता है वो। उसका तवक्कुल कमाल का होता है। अब मिसाल की तरफ मक्के मदीने की बात कर लें, कितने लोग मदीने शरीफ जाते हैं कर्जा लेकर जा रहे होते हैं, पैसे ही नहीं होते, जमा कर रहे होते, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा हुए मदीने शरीफ की टिकट के। अब ये नहीं सोचेंगे पीछे क्या होगा, मोटरसाइकिल कोई बेच देता है, कोई घर का जेवर बेचता है, चले जाते हैं और ये सोच कर जाते हैं कि उस दर पे जाएंगे तो झोली भर के लाएंगे। कई अमीर हैं, अरबों रुपए हैं, मक्का मदीना नहीं जाते, नहीं खर्च करते अल्लाह की राह में। बहरहाल क्या बात है, अल्लाह करे कि इन वाकयात की बरकत से अच्छा सखावत भी नसीब हो, ये भी दुआ करे, और इखलास भी नसीब हो, अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने का जज्बा मिले तो इंशाअल्लाह खूब इसकी बरकतें मिलेंगी। कुछ टेलीफोन कॉल्स भी हैं हमारे पास सिलसिले में, वो भी शामिल करते हैं जी। अब्दुल हबीब चाचा, तमीज सबने जश्न ईद मिलाद जो महीना मुबारक गुजरे, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। अब्दुल हबीब चाचा हिंदी में नात तो कोई बुधायो, सिंधी में नात बुधायो। चलें जनाब, मेरे भतीजे ने लगता है कॉल की है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकल्लाह, तमाजा डाडो शुक्रिया। चलें जनाब अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तरी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। सिलसिला आलम तेरा परवाना बहुत ही प्यारा चल रहा है। अब्दुल हबीब भाई, आप अभी मदीने शरीफ से होकर आए हैं, इस टाइम आपकी क्या कैफियत है? आप ये कलाम सुना दें अपनी आवाज़ में, आलम तेरा परवाना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मदीने शरीफ जाएं तो भी लुत्फ आता है, वापस आएँ तो फिर तड़प बढ़ जाती है। अल्लाह करे कि फिर हम सबको जल्दी जल्दी मदीने पाक की बादब हाज़िरी नसीब हो, और यहाँ भी रहें तो मदीने के ख़यालात में गुम रहें। मैं ख्वाबों में ख़यालों में पहुँचता ही रहूँ अक्सर मदीने में। जी अगली कॉल दीजिएगा। जमा अब्दुल हबीब भाई ना अवल खबर लो मुबारकी वर्कुम
چې ماشاءالله الله تعالی تاسو له دا سعادت راکړی تاسو بیا ماشاءالله په سرکار علیه الصلاۃ والسلام په در باندې تاسو حاضري ورکوي الله تعالی دا سه نصیب مونږ له هم نصیب کا او زما سوال دا دی عبدالحبیب بھائی نه چې تاسو له څه کیفیت تاسو چې تاسو سرکار علیه الصلاۃ والسلام بارگاہ کې چې کم ټایم حاضري ورکوي او خاص کر چې کم رخصت ټایمي هغه وخت تاسو کیفیت صحیح هغه بیان کوي او اگر اشعار کی صورت کی نور بخشي چې اشعار کی صورت کې موږ دا کیفیت بیان کوي چې څنګه صوت کیفیتي څنګه زړه حالي دا موږ سره لغونته شیر کوي الله تعالی دا سي نصیب هم موږ له هم نصیب کی او تاسو برکت نه الله تعالی دا سي نصیب زموږه نسلون لم ورکی آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی اختر بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ ډیره مننه الله تاسو عزت وکړه تاسو موږ له کال وکړو او عبدالحبیب بھائی کیفیات کو تاسو عبدالحبیب بھائی تاسو لا ویلی شي حضرت کہہ رہے کہ مبارکباد پہلے کہ آپ ابھی عمرے سے مدینہ شریف کی زیارت سے آئے ہیں اور دوسرا ہے کہ خاص کر یہ جو واپسی کی جو کیفیت تھی وہ کیا مطلب ہوتا ہے اگر کچھ اشعار کی صورت میں بتا دیں. ایک شعر آپ کو طرز میں سنا دیتے ہیں ایک نثر میں سنا دیتا ہوں ایک طرز میں سنا دیتا ہوں. اللہ کرے ان کیفیات کا حامل ہو جاؤں. عاشقان رسول کی یہ کیفیت ہوتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے. شاعر لکھتے پلٹتا ہے جو زائر اس سے کہتا ہے نصیب اس کا ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے واپس نہ جاؤ ہیں ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اور حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جزاک اللہ آپ سب کا بہت شکریہ. ایک کلام بھی مجھے پڑھنے کا کہا گیا تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. جی اختر بھائی آپ تھوڑی دیر بعد بتائیے گا. سائیں کیا کہیں گے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس بارے میں کچھ مدنی پور عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. غزوہ تبوک کے حوالے سے جی تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جڈیں ڈٹھو تو دشمنن جنگ کی تیاری کئی حملو کرنے تیار ہیں 30,000 جڑے صحابہ کرام ہوجن تو لامالا 30,000 صحابہ کرام کے لائے ان 30,000 کے لائے سوارن کے لائے سواریوں ہوجن انہن کے لائے جنگ جو سامان ہوجے ان کے لائے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب ڈیاری تو ان کے لائے مال جمع کیو نے تاکہ جنگ کی تیاری کئی ونے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مال پیش کیوں سرکاری بارگاہ میں اس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پانچے حصے جو ادھ مال کھنی آیا ہوں ادھ مال مجھو گھر ہے. اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں سجو گھر جو سامان کھنی کرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اٹھ ان سامان سا بھرل سرکار کی بارگاہ میں حاضر کیا. اللہ اللہ اللہ. وری اتنے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں 40,000 درہم جو ہن پیش کیا ہوں عرض کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000 درہم اواں جی بارگاہ میں منہ پیش کیا ہیں 40,000 گھر میں چھڑے آئے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تجھے ان مال میں بھی جو گھر میں چھڑے آئے ان میں بھی برکت عطا فرمائے ہن مال میں بھی برکت فرمائے. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو اساں کے بھی گھرجے تر راہ خدا میں اللہ جی راہ میں ڈیڑ گھرجے پان ڈیوں بھی کے ترغیب ڈیاریوں
اچھا یہاں ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ ٹیلیتھون سے پہلے یہی سلسلہ نشر ہو رہا ہوگا. بے شک یہ لائیو نہیں ہے لیکن اس کے بعد ہی آنے والی اتوار ہمارا ٹیلیتھون ہوگا, اور وہ مدنی عطیات مہم جس میں علماء بنائے جا رہے ہیں, جس میں حافظ بنائے جا رہے ہیں, ہمارا شعبہ مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے, اور بھی بہت سارے کورسز, امامت کورس تو مدرس کورس, اور اس کے جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے تحت بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. بہت بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں دعوت اسلامی کے, اور تقریباً 350 کروڑ روپے کے اخراجات ان دونوں شعبہ جات پر ہیں. 90,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں, لاکھوں بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا ہے, ہزاروں علماء بن گئے ہیں. تو بتائیے نا, یہ موقع ہے سخاوت کرنے کا, راہ خدا میں خرچ کرنے کا. 10,000 روپے کا یونٹ ہے. آج آپ نے غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کی سخاوت کے بارے میں سنا ہے, تو نیت کیجئے انشاءاللہ ہم بھی اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیں گے, اور اس ہونے والی ٹیلیتھون کے اندر اپنا حصہ ملائیں گے. اسکرین پر آپ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, اکاؤنٹ نمبرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو آگے بڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے. ناظرین اب چلتے ہیں اس واقعے کو آگے لے کر. اب تبوک کے لیے روانگی کا وقت ہے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں فوج لے کر جاتے تھے نا تو بتاتے نہیں تھے, ایون کہ فوج والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے, تاکہ رازداری رہے. مگر غزوہ تبوک کے موقع پر نبی پاک نے سب کو اعلانیہ بتایا کہ اتنا دور جانا ہے, اتنا ٹائم بھی لگے گا, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتظامات بھی کرنے, تاکہ سب تیاری کر لیں. علل اعلان یہ تیاری ہوئی. میں نے شروع میں کہا تھا کہ تبوک کیوں مشکل تھا. اب جب میں تبوک گیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آج بھی تقریباً 900 کلومیٹر دور ہے مدینہ منورہ سے. آج سپیڈ والی گاڑی میں جائے تو 8-9 گھنٹے لگتے ہیں. وہ بتائیں اونٹوں پر, گھوڑوں پر, اور گرمی کے اندر یہ سفر کیسے ہوا ہوگا. ہم جب تبوک گئے وہاں کیا کچھ ہم نے دیکھا, کچھ مناظر آپ کے لیے ریکارڈ کیے ہیں, آئیے دکھاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم الحمدللہ عرب شریف کے ایک ایسے شہر میں موجود ہیں جس کی گلیوں میں, جس کی فضاؤں میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی آمد ہوئی. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومنے کا جسے شرف حاصل ہوا. یہ وہ عظیم علاقہ ہے جس کو تبوک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ تبوک جو ہے یہ مدینہ منورہ سے 700 کلومیٹر دور ہے. یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ, مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ, یہ مقامات مقدسہ. پیارے اسلامی بتایا جاتا ہے کہ اسی جگہ پر وہ چشمہ تھا جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ڈالا, کلی فرمائی, اور اس کے بعد وہ چشمہ موٹی دھار کی صورت میں بہنے لگا. الحمدللہ یہ وہ جگہ بتائی جاتی ہے. باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزاران عرب, ہائے صحرائے عرب, ناظرین اب ذرا سوچئے کہ نبی پاک, یہ آپ نے تبوک دیکھا کہ ہم جب گئے تو وہاں کیا معاملات تھے اور یہ کتنا دور تھا. اور اس کے بعد غزوہ تبوک, اس تبوک کے موقع پر ایک اور واقعہ بھی ہوا, اور چلے وہ بھی سنائی دیتا ہوں. وہ بھی میری زندگی کا ایک یادگار موقع تھا. پہلی بار زندگی میں ہم تبوک گئے تو وہااں ایک جگہ پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ لگایا تھا. تو اس مسجد پر فجر کے بعد ہم جا کر ہم نے جو ہے وہ
بلکہ اس سے پہلے رات کو کیا ہوا، اس علاقے میں ہمارے کوئی جاننے والا تھا نہیں، پہلی بار کچھ اسلام بھائی کے ساتھ ہم گئے تھے، تو وہاں جو ہے وہ میں نے اپنے سوشل میڈیا کے فیس بک کے پیج پر ڈال دیا کہ میں تبوک میں آیا ہوں، کوئی جاننے والا ہو تو رابطہ کرے۔ اچھا یہ بات ہے آج سے تقریباً 7 سال پرانی، اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا اور اتنا سب کچھ، تو تھوڑی دیر ہوئی تو مجھے، ہم نے نمبر ڈالا تھا، اس نمبر پہ فون آ گیا کہ عبدالحبیب بھائی آپ تبوک میں ہیں؟ میں نے کہا جی، تو میں آ رہا ہوں آپ کے پاس۔ رات کے 12-1 بجے تھے، تھک کے چور ہو گئے تھے نا ہم۔ بہرحال تھوڑی دیر ہوئی تو وہ بندہ، میں نے کہا آپ آ تو گئے لیکن ابھی ہم سو رہے ہیں، ہم فجر کے بعد نکلیں گے زیارت ریکارڈ کرنے کے لیے، تو آپ بھی آنا چاہیں تو آ جائیے گا۔ یقین کریں اختر بھائی فجر کے لیے دروازہ کھولا، وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھا ہوا بندہ، تو میں نے کہا یہ آپ، بولا مجھے یقین ہی نہیں، گھر جا کے نیند ہی نہیں آ رہی تھی کہ آپ واقعی ہمارے شہر میں آئے ہوئے، صبح پتہ نہیں آپ غائب نہ ہو جائیں، تو میں صبح آ گیا۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہے۔ اچھا جب ہم ریکارڈنگ کرنے گئے نا تو کمال یہ ہوا، اب دیکھیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور کیسے کسی کے دل میں چاہت ہوتے ہیں۔ یہ عید کا تیسرا دن تھا، ٹھیک ہے، تو ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے، تو ایک بندہ آیا، کبھی یوں دیکھتا ہوا جائے، کبھی یوں دیکھتا ہوا ہے، پھر آ کے کہتا وہی تو نہیں ہے جو مدنی چینل پر آتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہم وہی ہیں۔ وہ کہتا آپ ہمارے گھر چلیں۔ ان کا گھر بالکل مسجد کے پیچھے تھا۔ پھر اس نے اپنے گھر جا کے ایک واقعہ سنایا، ہو سکتا ہے وہ ابھی سن بھی رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے گھر والے ان دنوں میں عید کے 3 دن زیارت حرمین چل رہا تھا سلسلہ مدنی چینل پر، وہ کہتے ہیں گھر والے رات رونا شروع ہو گئے، کہتے ہیں یہ ہر جگہ زیارت ریکارڈ کرنے جاتے ہیں، ہمارے تبوک نہیں آتے، اور ہمارے گھر کے پاس ہی جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نسبت والی مسجد ہے، یہاں بھی نہیں آتے۔ کہتے ہیں رات یہ گھر والوں نے کہا ہے اور فجر میں آپ وہاں موجود ہیں۔ آپ بتائیں ان کی جو کیفیت تھی، جو انہوں نے محبت دی، پورے خاندان کو جمع کر لیا۔ ہم بھی چاہتے تھے جمع کر لیں کیونکہ ہمیں بھی مدنی کام کرنا تھا، تعارف اسٹارٹ کرنا تھا دعوت اسلامی کا مدنی کام، تو الحمدللہ پھر رابطے وغیرہ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ دعوت اسلامی ہے اور لوگوں کی اس سے محبت ہے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان، ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ کے لیے روانگی اختیار فرمائی تو کچھ صحابہ آئے، کہتے حضور ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم کیسے جائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے پاس بھی آپ کے لیے، آپ کو دینے کے لیے سواری نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ زاروں کتار الفاظ لکھے ہیں کہ بے سر و سامانی پر اس طرح بل بلا کر روئے صحابہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آہوزاری اور بے قراری پر رحم آ گیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی۔ یعنی ایک طرف وہ ہیں جو بھاگ رہے ہیں اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس لیے رو رہے ہیں کہ حضور ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسے تھے نبی پاک کے صحابہ؟ ہم کیوں نہ صحابہ کرام سے محبت کریں جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہا کرتے۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے انشاءاللہ ترجمہ سنتے ہیں۔ اور نہ ان لوگوں پر کچھ حرج ہے کہ وہ جب اے رسول آپ کے پاس آئے کہ ہم کو سواری دیجئے، اور آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کروں، تو وہ واپس گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ افسوس ہمارے پاس خرچ نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خرچ نہیں ہے کہ ہم قربانی نہیں دے سکے، پیسے نہیں ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکے۔ یہ تھے صحابہ۔ اور کچھ لوگ ہیں جو پیسے نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ وہ والا گناہ نہیں کر سکے، عیاشی نہیں کر سکے، اس لیے رو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، صحابہ کرام سے کاش ہم یہ سیکھیں۔ بہرحال اب نبی پاک 30,000 کا لشکر لے کر جا رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی تم نے پیچھے مدینہ پاک کا انتظام سنبھالنا ہے۔ حضرت علی شیر خدا جہاد میں نہ جائیں، کہتے حضور آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور آپ لشکر میں جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک نے کیا تسلی دی اور فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی بعدی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تھے نا تو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے لیے چھوڑ گئے تھے، اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں بھی تم کو اپنی امت سونپ کر جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ پیچھے گئے، ایک دو صحابہ کرام ایسے بھی تھے، کچھ صحابہ کرام جو نہیں جا سکے، بعد میں انہوں نے توبہ بھی کی اور ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا، پھر ان کی توبہ بڑی مشہور ہے، ایک طویل داستان ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سفر پر جا رہے تھے تو ایک صحابی کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں بڑا کمال کا ہے کہ ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ارادہ نہیں رکھتے تھے جانے کا۔ صحابہ کرام چلے گئے، نبی پاک بھی چلے گئے۔ تو ایک دن وہ اپنے گھر آئے تو شدید گرمی تھی، تو ان کی زوجہ نے پانی کا چھڑکاؤ کر کے کمرہ ٹھنڈا کیا ہوا تھا، خود بھی تیار ہوئی تھی، اچھا سا کھانا بھی رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی نبی پاک کے وہ غلام اپنے گھر میں آئے، ہم جب گرمی سے گھر میں آتے تو کتنا ریلیکس فیل کرتے ہیں، وہ کہتے میں ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھوں، اپنی زوجہ کے پاس بیٹھوں اور میرے آقا اپنے صحابہ کے ساتھ لشکر میں جائیں ہیں۔ ان کی غیرت جاگی۔ انہوں نے کیا کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں جاتے ہوئے جانے کے لیے لو کے تھپیڑے چڑھ رہے تھے،
مگر وہ اپنے گھر سے نکلے اور اب اکیلے روانہ ہو گئے. اللہ اکبر. جب وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کے قریب پہنچے، نبی پاک نے دور سے کہا، جب دیکھا ایک اونٹ سوار آ رہا ہے تو آقا نے فرمایا کہ یہ ابو خیثمہ ہوں گے. غیب کی خبر دی کہ ابو خیثمہ آ رہے ہیں، اور واقعی ایسا ہوا. وہ نبی پاک کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے. ناظرین، اس غزوے میں پانی کی قلت، شدید گرمی اور سواریوں کی کمی سے مجاہدین نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، مگر منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا. اب لشکر تو پہنچ گیا تبوک میں، اب ہوا کیا تبوک میں؟ اللہ اکبر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تبوک کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک اور عظیم صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سب سے الگ الگ چل رہے تھے، تو نبی پاک نے فرمایا سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے، الگ ہی وفات پائیں گے. نبی پاک کی زبان سے نکل گیا نا، ہاں آقا جو فرما دے وہی ہوتا ہے. اب سنو کیا ہوا. ایسا ہی ہوا، حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دیا، حضرت ابو ذر غفاری کو، کہ آپ ربضہ میں رہیں. آپ ربضہ میں اپنی بیوی اور غلام کے ساتھ رہنے لگے. جب وفات کا قریب آیا تو کہا کہ تم دونوں مجھے کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا. جب اونٹ سواروں کا پہلا گروہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے تو ان کو کہنا یہ ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر دفن کرنے میں ہماری مدد کرو. اس سے کہنا کہ اور خدا عز و جل کی شان، جو سب سے پہلا قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی بھی تھے. انہوں نے جب یہ سنا کہ حضرت ابو ذر غفاری کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. قافلہ روک کر اتر پڑے اور کہا میرے آقا نے بالکل سچ فرمایا تھا. پیارے آقا نے فرمایا تھا ابو ذر تنہا چلے گا، تنہا مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا. پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، قافلے والوں نے ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا. بہرحال ناظرین، اب یہ قافلہ تبوک پہنچا. تبوک پر ایک چشمہ تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ کل صبح تبوک پہ چشمے پر پہنچو گے، مگر اس چشمے پر کوئی ہاتھ نہ لگائے. وہاں گئے تو جوتے کے تسمہ، اب لیس کتنی ہوتی ہے، بولے اتنی پانی کی دھار چل رہی تھی، بالکل پانی بھی نہیں تھا. صحابہ نے کسی نے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. نبی پاک نے ادھر کلی فرمائی، گرمی کے دن تھے، پانی کی کتنی ضرورت تھی. اب وہ جو تسمے جتنی دھار تھی نا، پیارے آقا کی کلی فرمانے کی دیر تھی. جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا گیا تو چشمہ اس زوردار اور موٹی دھار سے بہنے لگا کہ 30,000 کے لشکر نے پانی پیا، سارے جانور بھی سیراب ہو گئے. کیا بات ہے، میرے آقا کے معجزات کا ظہور بھی ہو رہا ہے. اب بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن تبوک میں قیام کیا. ناظرین، جن سے مقابلہ کرنے آئے تھے ان کے دل پر اللہ نے ایسا رعب ڈالا، کوئی آگے ہی نہیں آیا، کوئی سامنے ہی نہیں آیا، کسی نے مقابلہ ہی نہیں کیا. نبی پاک اور ان کی فوج کا ایسا جلال، ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے. اور ناظرین، غزوہ تبوک کہا تو جاتا ہے مگر اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی. گویا بغیر تلوار چلائے جو ہے دشمن کو سبق سکھا دیا گیا. جو تیاری کر رہا تھا حملہ کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں نا لیڈ فرام دا فرنٹ، نبی پاک خود ہی وہاں تشریف لے گئے کہ آؤ جو مقابلہ کرنا کر لو. مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، واقعات تو بہت سارے ہیں مگر میں چاہوں گا کہ دیگر زبانوں کے مبلغین بھی ہمارے ساتھ ہیں. راشد ہوں تسی کچھ بتاؤ ساڈے ناظرین نوں، وقت بھی ساڈے ول تھوڑا ہے، پھر انشاءاللہ ہم ذرا پختو مبلغ کی طرف بھی چلیں گے. جی، اس غزوے تو جدن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے اور مدینہ شریف وچ آپ دی آمد ہو رہی آئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو کچھ دیر پہلو جو مکے دیاں بچیاں آن، عورتاں آن، غلام وغیرہ آئے، او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے استقبال واسطے مدینے دے کنارے تے آئے، کیونکہ منافقین اس طرح دیاں خبراں عام کیتی میان کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور انہاں دے جڑے صحابہ انہاں رستے وچ آزمائش دا سامنا ہویا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدن خیر و عافیت نال مدینے وچ اپنا نزول اجلال فرمایا تے اہل مدینہ بڑی خوشی ہوئی اور وہ مدینے دے کنارے تے آئے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جنی آمد ہوئی تے او ترانہ جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہجرت دے وقت گنگنایا گیا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، اس ترانے پڑھیا گیا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑے سگے چچن حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بارگاہ رسالت حاضر اور عرض کی یا رسول اللہ میں تہاڈی تعریف کرنا چاہنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعاواں نال بھی نوازیا اور ارشاد فرمایا کہ تسی او مدہ سرائی کرو. لمحہ قصیدہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ پیش کیتا، جس قصیدیاں تاریخ دی کتاباں میں بھی ذکر کیتا گیا. او دا ایک شعر میں ذکر کرے سا جس وچ نورانیت مصطفیٰ دا بھی بیان ہے تے میلاد مصطفیٰ دا بھی بیان ہے. وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْض
وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ جدن تسی دنیا وچ جلوہ گر ہوئے تہاڈی ولادت ہوئی تے زمین روشن ہو گئی اور تہاڈے نور نال آسمان دے کنارے چمک اٹھے. اللہ اکبر، کیا بات ہے. صحابہ کرام بھی نعتیں پڑھا کرتے اور یہ طریقہ صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ کچھ کالز بھی ہیں، پہلے کالز لیتے ہیں پھر یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی کچھ سوال لیتے ہیں. جی میرا نام محمد کاشف اسماعیل اتاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. عالم تیرا پروانہ میں حاجی حبیب اللہ صاحب بہت اچھے اور پیارے پیارے مدنی پھول پیش کر رہے ہیں. حاجی حبیب اللہ صاحب کے لیے ہے کہ اسٹارٹ میں جب میں مدنی چینل میں کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ میں مدنی چینل دیکھنا میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو حاجی حبیب اللہ صاحب مجھے پسند نہیں تھے ویسے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ان کے بیانات سنے، ان کے سلسلے سنے تو اب میری سب سے فیورٹ شخصیت یہی بن گئے ہیں. جزاکم اللہ خیرات. چلیں بہت شکریہ. اللہ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا بھی پیارا ہو جاؤں، یہ بھی دعا کریں. اور آپ جیسا جب جانتے ہیں یا سمجھتے ہیں جو لوگ پیار کرتے ہیں، حسن ظن کرتے ہیں، دعا کریں اللہ مجھے آپ کے حسن ظن سے اچھا بنا دے. جی اگلی کال دیجیے گا. محمد نعیم اتاری، نوشہرہ ڈسٹرکٹ خوشاب، مجلس رابطہ آفس ذمہ دار، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری صلی اللہ علیہ وسلم کو حرمین طیبین کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. حضور والا ایک کلام کی عرض ہے، اگر ہو سکے تو اس کو پورا کر لیا جائے. آج سکھ متراندی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے. کیا بات ہے، واقعی بہت پیارا کلام ہے. دن پہ اس کے ایک دو شعر سنائیے گا. جی محمد نبیل اتاری فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. مجھے سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت پسند ہے تو عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بے حساب مغفرت دعا فرما دیں. نعت کی فرمائش کرنی ہے. سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائی سے بھی ایک سوال لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ بات کو آگے چلاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا جا رہا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو میرا سوال تو نہیں ہے، بس ایک درخواست ہے کہ کوئی مدینے کی حاضری کے لیے کوئی نعت شریف اگر آپ سنا دیں یا نعت خواں سنا دیں. چلیں ماشاءاللہ کہ مدینے کی حاضری ہماری بھی ہو جائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کو حاضری عطا فرمائے. اور یہ جو اچسک متراندی ودھیری ہے نا، یہ کلام جو کالر نے بھی کہا، یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا ایک ایسا کلام ہے جو سبحان اللہ یاد مدینہ سے بھی بھرپور ہے، یاد رسول سے بھی بھرپور ہے، اور پھر سبحان اللہ ان کو دیدار بھی نبی پاک کا نصیب ہوا. ایک اور ہمارے اسلام میں ان سے کچھ بات کر لیں پھر انشاءاللہ نعت شریف بھی آپ کو سنائیں گے. جی عبدالحبیب بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس غزوہ میں کتنے صحابہ کرام کی شہادت ہوئی اور سامنے جو کفار تھے ان میں کتنے واصل با جہنم ہوئے؟ جی فیاض بھائی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہی تو کمال ہوا کہ اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی. صحابہ کرام تشریف لے گئے اور ایک ایسا روب طاری ہو گیا نبی پاک کے اس لشکر کو دیکھ کر کہ دشمن میں سے کوئی سامنے ہی نہیں آیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے. یعنی مسلمانوں کا ایک انداز رہا ہے کہ خود پہل نہیں کرتے، اٹیک کرنے نہیں گئے تھے، ان کو گویا ریٹیلیٹ کرنے گئے تھے، جواب دینے گئے تھے، کیونکہ پتہ یہ چلا تھا کہ وہ لشکر تیار کر رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے. اور 30,000 کا لشکر تاریخ اسلام کا یہ سب سے بڑا لشکر نبی پاک کے دور میں تھا. اور جیسے کہ میں راشد نے بتایا کہ نبی پاک کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ تھا. پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام دنیا سے پردہ فرمایا. تو یہ کمال یہ ہوا کہ کوئی ہمت کر کے سامنے ہی نہیں آیا. اور یہ لشکر اچھا یہاں یوں دیکھا جائے نا تو یہ غزوہ بیسیکلی یعنی اگر اب جب ہونا ہی نہیں تھا تو اتنا بڑا سفر کیوں ہوا؟ سوال ذہن میں آتا ہے نا. اللہ اکبر. عاشقوں کی پہچان کرانی تھی، منافقین کی پہچان کرانی تھی، کون اپنا ہے یہ پتا چل گیا، کون غیر ہے وہ پتا چل گیا، کون مشکل کا ساتھی ہے یہ پتا چل گیا، کون کتنا سخی ہے. کیسے اب دیکھیں نا غزوہ تبوک ہوا تو صدیق اکبر کا واقعہ، جب بھی سیدنا صدیق اکبر کی بات ہوتی ہے واقعہ ضرور سناتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں. تو غزوہ تبوک تو ایسی یادیں اسلام میں لے آیا، ایسے واقعات ہمیں عطا کر گیا کہ سبحان اللہ کیا بات ہے مدینے کی. تو بہرحال ناظرین انشاءاللہ نعت کی فرمائش ان سے سنتے بھی ہیں. میں چاہتا ہوں بلوچی مبلغ کافی دیر سے خاموش ہیں، کچھ مدنی پھول ان سے بھی لے لیں. جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. 9 ہجریہ غزوہ تبوک کے تو کا چیزیں ہمارا درس ملتے کہ چونکہ درس و باز ہاں لیکن اسے تو کا ایک خاص چیزیں درس ہاں کہ آپ میں وفتہ سے بعض ضروری ہے. اگر میں اشنا جیسے شنسر عمل بکنے تو میں دنیا بھی بہتر بیت کا اور آخرت بھی بہتر بیت کا. چنانچہ پیشترہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں ذات مبارکہ
کہ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مالک بنے تھا کہ دو جہان مالک ہے کہ ہر صحابہ کرامہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چکا وجہ سے محبت بھی تھا کہ ہر وقت ہر دم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے محبت کو تھا، محبت اظہار کو تھا، جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرام مال آرتن تی درو ہوتی جمائے کو تھا کہ صدیق اکبر اشتی کے اے صدیق تو لوگ والے وسطہ بھی چیزیں جو سے یل کو تھا کہ اشتی کے لوگا جو سے اللہ ہو رہی ہے رسول خافی استے اور حضرت عمر بارے آئی ہوتی نئے لوگ جو سے نا نیم مال جو سے ہوتی لوگ والا نہیں وفتہ ایر کو تھی اور نیم جو سے رائے خدا عز و جل جو سے خرچ کو تھی. یہ میں وفتہ درس ہاں کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرتہ جو استے بیوانے اور یک دگی ابرے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء جو سے برکت دعا کو شیفتہ کہ اشیاء ہفتہ ہمیں کا برکت دعا کو تھی کہ حلال رزق کہ ہمارا درس مل لیتا کہ صحابہ کرام زندگی جو سے نا عملیت کا ہمارا یہ درس ملی کہ جب بھی جو سے کمینے تو حلال کمینے ماشاءاللہ حلال کمینے حلالت کا برکت ہے بلی کم ہوئے کس کم کی یا کم مترا ملی تئی جو اس نا اخراجات اچھے کم میں لیکن حلال ہے گی اور حلال جو اس نا اے میں وفتہ دنیا اور آخرت وفتہ فائدے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ناظرین نعت شریف سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف بھی لے جائیں گے. ہمارے ساتھ دیگر زبانوں کے مبلغین بھی موجود ہیں. آئیے نعت شریف سے پہلے بنگلہ زبان میں ہمارے مبلغ کا ایک بہت خوبصورت مدنی گلدستہ ہے، وہ آپ کو دکھاتے یاد رہے، اس میں اردو سب ٹائٹل بھی ہوگا تو آپ اس کو سکون سے انشاءاللہ سمجھ سکیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. আলম তেরা পরওয়ানা গজওয়ায়ে তাবুক গজওয়া অর্থাৎ যুদ্ধ যাতে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশগ্রহণ করেন। এই যুদ্ধের জন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবম হিজরি সালের রজব মাসের বৃহস্পতিবার যাত্রা শুরু করেন। এই যুদ্ধ অত্যন্ত দুর্ভিক্ষের সময় সংগঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ সফর, গরম বাতাস, অল্প বাহন, পানি পানির কষ্ট, সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেশি, এজন্য মুসলমানদের অভাব ও দারিদ্রতার সম্মুখীন হতে হয়। এই কারণেই এই যুদ্ধকে দারিদ্রতার সৈন্যও বলা হয় এবং যেহেতু মুনাফিকদের এই যুদ্ধে লজ্জা ও লাঞ্ছিত হতে হয় এজন্য এর অপর নাম লাঞ্ছনার যুদ্ধও বলা হয়। ওই সময় হুজ্জাজ মুকাদ্দাসায় তীব্র দুর্ভিক্ষ ছিল। সকল আনসার ও মুহাজিরগণ সামর্থ্য অনুযায়ী এতে অংশ নেন। নারীগণ তাদের অলংকার খুলে বারগাহে রিসালাতে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এমনিভাবে তাবুক যুদ্ধের সময় ইসলামে কল্যাণজনক কাজে ফান্ড কালেকশনের সুন্নত প্রতিষ্ঠা হয়। जी नाज़रीन, देखा आपने बंगला ज़बान में हमारे इस मौजू से मुतालिक मदनी गुलदस्ता. आइए नाज़ शरीफ सुनते हैं. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम. अजसिक मित्रानी वदे क्यों दिलड़ी उदास उदास गनेरी ढोलों विच छौर चंगेरी चंगेरी अजनना लाया क्यों जड़ियां इस सूरत नू मैं जाना काते जाने जहां का इस सूरत नू मैं जाना इस सूरत नू मैं जाना का ते जाने सच तेरे निशान जिस शान तो शाना सब बनिया सच तेरे निशान का सुभान अल्लाह
تھے مہر علی کی تھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کلام بھی ہو رہے ہیں، گفتگو بھی ہو رہی ہے. غزوہ تبوک میں جو ہمارے اسلام میں نے سوال کیا کہ مسلمان کتنے شہید ہوئے، ایک صحابی کی شہادت ہوئی، وہ شہادت بھی وفات ہوئی اور ان کا دفن کا منظر بھی بڑا عجیب تھا. وہ صحابی کون تھے؟ بڑا ہی عجیب و غریب ان کی لائف کا، ان کی زندگی کا واقعہ ہے. اور یہ قبیلہ مزینہ کے ایک یتیم تھے اور اپنے چچا کی انہوں نے پرورش پائی. جب یہ سن شعور کو پہنچے، بالغ ہوئے، تو اسلام کا چرچا سنا، دل میں ان کے غیر مسلموں کے عقائد سے نفرت ہو گئی، اسلام کی محبت دل میں گھر کر گئی. مگر ان کا چچا بڑا کٹر کافر تھا، اس کے خوف سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے. مگر فتح مکہ ہو گیا، لوگ جوک جردوک اسلام قبول کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے چچا کو ترغیب دی کہ آپ بھی اسلام قبول کر لیں، کیونکہ میں قبول اسلام کرنے کے لیے بہت ہی بے قرار ہوں. یہ سن کر ان کے چچا نے ان کے کپڑے اتارے اور بے لباس کر کے گھر سے نکال دیا. اتنا کٹر تھا وہ کہ اسلام کا نام سن کر گھر سے نکال دیا، لباس بھی نہیں پہننے دیا. انہوں نے اپنی والدہ سے ایک کمبل مانگا، اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے ستر کو چھپایا، اپنے جسم کو چھپایا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے. اللہ اکبر. رات بھر مسجد نبوی شریف میں ٹھہرے رہے اور نماز فجر کے بعد جب نبی پاک کا دیدار کیا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. نبی پاک نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے نام بتایا عبد العزا. یہ غیر مسلموں کا نام تھا، ہوتا تھا، اور یہ عزا بت ان کا تھا، اس کے بارے میں ان کی نسبت ہوتی تھی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے اور لقب ذوالبجادین، 2 کمبلوں والا. اللہ اکبر. ان کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین. اچھا اب سنیے گا، اب یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت ان پر کرم فرماتے تھے. یہ مسجد نبی میں رہتے تھے، اصحاب صفہ کے ساتھ رہتے تھے. اچھا جب غزوہ تبوک میں جانے لگے سب لوگ، تو یہ بھی بڑے شوق کے ساتھ اس میں شامل ہو گئے اور نبی پاک سے کہتے ہیں حضور میری ایک التجا ہے، میرے لیے دعا فرما دے، اللہ مجھے شہادت دے دے. اب ذرا سوچیں کہ ان کی دعا کیسی تھی. اس غزوے میں لڑائی نہیں ہوئی مگر دعا شہادت کی تھی، جذبہ تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کسی درخت کی چھال لاؤ. تو وہ تھوڑی سی ببول کی چھال نکال کر درخت کی چھال لے آئے. تو پیارے آقا نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی کہ اے اللہ میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میرا مقصد تو شہادت ہے، کفار ماریں گے نہیں تو شہید کیسے ہوں گا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جہاد کے لیے نکلے ہو، اگر بخار میں بھی مرو گے تو شہید کہلاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ کی شان دیکھے تو غزوہ نبی پاک کو معلوم تھا نا کہ یہ لڑائی میں نہیں مارے جائیں گے، شہادت کی تمنا تھی. یہ غزوہ تبوک میں پہنچے، بخار میں مبتلا ہو گئے اور پھر اسی بخار میں ان کی وفات ہوئی. اللہ اکبر. اب ان کی تدفین کا واقعہ سنیں ناظرین. سرکار نوازتے تھے تو کیسا نوازتے تھے. حضرت بلال بن حارث کہتے ہیں کہ ان کے دفن کا عجیب منظر تھا. حضرت بلال مؤذن رسول چراغ لے کر ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کی قبر میں اترے. ہائے ہائے ہائے، ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنے اسلامی بھائی کی لاش کو اٹھاؤ. پیارے آقا قبر میں ہوں، بلال حبشی اس قبر کے کنارے چراغ لیے کھڑے ہوں، صدیق اکبر عمر فاروق اس لاش کو اٹھا کر قبر میں ڈالیں. اللہ اکبر. نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے انہیں لحد میں سلایا. اور سنیے صحابی رسول اللہ اکبر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پیارے آقا نے اینٹوں سے ان کی قبر کو بند کیا اور نبی پاک فرماتے ہیں یا اللہ میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. ہائے ہائے کیسی غربت میں آئے تھے، نبی پاک نے اتنا پیار دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ان کی تدفین کا منظر دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ ان کے منہ سے نکلا کاش ذوالبجادین کی قبر میت کی بجائے میری میت ہوتی، میں اس قبر میں اترتا اور نبی پاک اس شان سے اتارتے. اللہ اکبر. کیسے کیسے صحابہ تھے، کیسی قربانیاں تھیں، اور پھر نبی پاک نے بھی کرم کے وہ دریا بہائے. سلسلہ اختتام کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے راشد بھائی اس سال ایک بڑا عجیب واقعہ بھی ہوا مسجد درار کا، اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. یہ غزوہ جب ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانگی کے لیے تیار تھے، تو کچھ منافقین جو مدینے میں موجود تھے، اور ایک منافق تھا ابو عامر انصاری، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے نفاق کی وجہ سے اس کا نام رکھا تھا
ابو عامر فاسق. اس نے ایک پلاننگ کی کہ میں کیسر روم کو تیار کر کے ایک لشکر لاؤں گا اور معاذ اللہ اسلام کو نیست و نابود کیا جائے گا. تم ایک مسجد کے نام پر ایک جگہ بناؤ, ایک مقام بناؤ جہاں پر مسلمانوں کے خلاف سازش کرو. تو انہوں نے مسجد قباء کے قریب ہی ایک مسجد بنائی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ ایک مرتبہ یہاں تشریف لا کر یہاں نماز ادا کریں تاکہ رب کی بارگاہ میں یہ جگہ مقبول ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جہاد کے لیے, میں غزوے کے لیے روانہ ہو چکا ہوں, اب میں واپسی پر ہی یہ معاملہ کروں گا. لیکن سفر میں جب منافقین کے معاملات واضح ہوئے اور قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی, سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئیں اور منافقین کے اس راز کو فاش کیا گیا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوے سے واپس لوٹے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 2 صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اس مسجد کو گرانے کا حکم ہے, کیونکہ یہ صرف نام کی مسجد ہے, در حقیقت یہ مسجد زرار ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گویا کہ ان کی میٹنگ کا ایک اڈا بنا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیات کے نزول کے تحت پھر اس مقام کو گرانے کا حکم ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدیں بنائیں مگر شر پھیلانے کے لیے نہیں, مسجدیں الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں. تو مسجدیں عاشقان رسول جب بنائیں, الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مسجدوں سے درود و سلام کی, اذانوں کی, نمازوں کی, تلاوت قرآن کی اور نیکی کی بہاریں ملتی ہیں علاقے والوں کو. تو اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے, ان لوگوں کے شر سے بچائے جو لبادہ تو دین کا اوڑھتے ہیں. یعنی یہ اس زمانے سے معاملہ تھا. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا یار مذہبی لوگوں کو اگر ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو برا نہیں کہنا چاہیے. ارے جناب یہ اس زمانے سے معاملہ موجود ہے کہ مسجد بنا رہے تھے مگر وہ مسجد کا ارادہ ہی کچھ اور تھا. وہ مسجد دراصل دہشت گردی کا گویا ایک اڈا بن رہا تھا, مسلمانوں کے خلاف سازش کی جا رہی تھی. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ مذہب کا نام لے کر دین کو بدنام کرتے ہیں ان سے دور رہیں اور ان لوگوں کے دامن میں وابستہ ہو جائیں جو پیارے آقا کے عشق کی خیرات بانٹتے ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمیں سکھاتے ہیں اور دین کی صحیح تصویر بتاتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت پر کیا شان تھی ان کی, اس زمانے میں ہمیں سکھا دیا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے, آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. اچھا کمال کا انہوں نے وہ جو ہے نا محاورہ, آنکھ سے کاجل کون چرا سکتا ہے, یعنی اتنا کمال کا چور ہے کہ کاجل تمہارا چرا لے گا تمہیں یہ بھی نہیں پتا چلے گا. اور واقعی آج یہی ہو رہا ہے, دین کا نام لے کر قرآن کی تفسیر کی بات کر کے وہ جناب ایسی بات دماغ میں ڈال دیں گے کہ اگلا آدمی پریشان ہو جائے کہ یار میں یہ تو کبھی سنا نہیں تھا. تو جناب آپ سنتے کیوں ایسوں کی جن کو خود دین نہیں پتا, ان سے دین سیکھ رہے ہیں. موضوع میرا طویل ہو جائے گا ورنہ اس میں تو بہت دل جلتا ہے. کبھی کسی موچی سے گھر بنایا ہے آپ نے, کبھی کسی کی کسائی کے پاس جا کے علاج کروایا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, کسائی کہاں سے علاج کرے گا, ڈاکٹر علاج کرے گا. موچی گھر نہیں بنائے گا, وہ جوتا بنائے گا. تو دین سب سے سیکھ لو گے؟ تو دین بھی تو اس سے سیکھے نا جو صحیح عالم دین, صحیح مفتی, کوالیفائڈ عالم ہو, عاشق رسول ہو, جو دین سکھاتا ہے اسے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہر ٹی وی چینل پہ کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے, اس کو ریموٹ لے کے سن رہے ہوتے ہیں ویڈیو. اچھا کسی کا کلپ آ جائے گا, میرے ساتھ تو بہت ہوتا ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا, کسی کا کلپ بھیج دیں گے, جناب یہ صحیح کہہ رہا ہے. بھائی تمہارے پاس صحیح بولنے والے کم ہو گئے یہ سب کے کلپ دیکھنے, اب ہم یہ وضاحتیں کرتے رہے صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. بھائی جو صحیح مفتیان کرام علماء ان کو سنیں اور عمل کر لیں. ساری دنیا کا سنو گے تو پریشان ہو جاؤ گے. حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یہ علم تمہارا دین ہے, جو تم علم سیکھنے جا رہے ہو یہ تمہارا دین ہے, دیکھو کہ کس سے اپنا دین لے رہے ہو. بالکل ایسا ہی ہے, ضروری ہے دیکھنا, ہر چیز میں دیکھتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے باقی سب چیزوں میں سمجھ پڑتی ہے. لائٹ بھی لینی ہے تو اچھی کمپنی کی لینی ہے, تو جناب گاڑی لینی ہے تو کسی سے پوچھ کے لیں گے, ساری چیزیں دیکھ بھال کے لیں گے, اور دین سیکھنے کے لیے ہر کسی کو جناب آگے بڑھا دیتے ہیں. تو ایسا نہ کیا کریں. اور یہ دین بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, ہمارا ایمان, ہمارے عقیدے, ہم کیسے کسی کی بات سنیں اور سنتے رہیں اور ڈسٹرب ہو جائیں. تو ہمیں بہرحال یہ مسجد درار جو ہے یہ بہت زبردست میسج ہے کہ نبی پاک نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا, کیونکہ مسجد دکھنے میں مسجد تھی, اس کے ارادے, ان کو بنانے والوں کے ارادے مسجد والے نہیں تھے. بہرحال اب میرا خیال ہے پشتو مبلغ آج ہمارے سلسلے میں شاید نہیں بول پائیں, تو پشتو مبلغ سے مدنی پھول لیتے ہیں. اور پھر اس سال کا ایک اور شاندار واقعہ, اس سال حج ہوا ناظرین, ٹھیک ہے, اور اس سال حج کے امیر کن کو بنایا گیا, یہ بڑا خوبصورت بات ہے, اس پہ سلسلہ اینڈ کروں گا, لیکن ہمارے پشتو مبلغ سے کچھ مدنی پھول. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر ټول مال غزوہ تبوک پر موقع باندې نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام په حکم باندې راوړو, او تاسو ته نه وکړو چې تا ځان لا کور والا تا سپرې خودل,
انو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چے ما کور والا دا اللہ او دا اللہ دا رسول نم پر خود دے نو دام دا نبی پاک حدیث دے کہ صدقہ ور کو مال بدے نہ کمی گی نو انشاءاللہ 15 نومبر واندے با دعوت اسلامی ٹیلی تھون کا انشاءاللہ 10,000 روپے یو یونٹ دے اللہ تبارک دے منگلم توفیق را کی تاسو ټول دم توفیق را کی اور نور خلق لم دا خبر ہو رسوي زمونږ په پیسہ باندې کو سوګ حافظ قرآن جوړ شو عالم دین جوړ شو مفتی جوړ شو انشاءاللہ تر سوچ دا دین کار چلے گی منگلا بلاغے ثواب ملاوے گی اللہ دے منگلا عمل کو لو توفیق رائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین غزوہ تبوک تو ہوا, اس کے بعد ذوالقعدہ کا جب مہینہ آیا 9 سنہ ہجری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 300 مسلمانوں کا ایک قافلہ مدینہ منورہ سے حج کے لیے بھیجا اور امیر حج کسے بنایا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نقیب الاسلام, حضرت سعد بن ابی وقاص, حضرت جابر بن عبداللہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلم بنایا اور اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی بھیجے. کیسا قافلہ تھا کہ مدینے سے صحابہ کرام حج کو گئے, حضرت ابوبکر صدیق نے حرم کعبہ اور عرفات اور منی میں خطبہ پڑھا, اس کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کھڑے ہوئے اور سورہ براءت کی 40 آیتیں پڑھ کر سنائیں اور اعلان کر دیا کہ اب کعبہ مشرفہ میں کوئی مشرک داخل نہ ہو سکے گا اور نہ کوئی برہنہ بدن اور ننگا ہو کر کعبے کا طواف کر سکے گا, اور 4 مہینوں کے بعد کفار و مشرکین کی امان بھی ختم کر دی جائے گی. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس اعلان کی اس قدر زور سے منادی کی کہ ان کا گلا بیٹھ گیا. اس اعلان کے بعد بھی کفار و مشرکین آئے اور فوج در فوج اسلام کو قبول کرنے لگ گئے. سبحان اللہ. بہرحال 9 سنہ ہجری کے واقعات ہم نے آپ کو سنائے. یاد رہے یہ وہ سال تھا کہ پورے ملک میں ہر طرف امن و امان کی فضا پیدا ہو گئی, زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا اور زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عاملین وغیرہ کا ایک جو ہے وہ تقرر ہوا. اسی طرح اس میں سود کی حرمت بھی اسی سال نازل ہوئی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سنہ ہجری جب حجۃ الوداع آپ اگلے سلسلوں میں سنیں گے تو اس میں نبی پاک نے اس کا خوب اعلان فرمایا. حبشہ کا بادشاہ جس کو ہم نجاشی بھی کہتے ہیں, اس کا نام حضرت اصحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اور ان کا بھی اسی سال وصال ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حبشہ میں انتقال کیا. آقا نے مدینے میں جنازہ پڑھایا اور اس کے بارے میں ہمیں راشد بھائی نے پچھلے سلسلوں میں بتایا تھا کہ یہ غائبانہ نماز جنازہ تھی. یہ نبی پاک کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے پردے اٹھا دیے اور گویا وہ جنازہ سامنے پیش کر دیا گیا تھا. بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے. اور ہم سلسلے میں اب آپ سے اجازت چاہیں گے, کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مگر آج وقت کافی ہو گیا, ہم باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ بات ہی پوری نہیں ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اگلے سلسلے میں فرشتوں کا وظیفہ سیگمنٹ بھی ہوگا, سنت رسول اللہ کی سیگمنٹ بھی ہمارا نہیں ہو پایا. انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں آپ دیکھ پائیں گے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. مجھے ایک نعت کی فرمائش کی گئی تھی, اسی شعر پر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ پروانہ, تو ماہ نبوت ہے, اے جلوائے جانانا, تو ماہ نبوت ہے, جلوائے جانا
سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے دوشم میری سالس ہے عالم تیرا پروانہ